سورہ الاعراف رکوع نمبر 4 تلاوت. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. سورة الاعراف رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق. تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے. ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے. اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو اور نہ آگے. اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوستی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں. انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے. کہتے ہیں ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے. اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ. جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے. فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں. اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا. سورہ الاعراف رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. وہ طیبات من الرزق اور پاک رزق کہہ کر اپنے حبیب سے اتنا بڑا چیلنج کروایا. کیوں؟ کچھ پاکیزہ روزیاں کچھ پاکیزہ رزق ایسے آنے والے تھے. قرآن کی نظر دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر ان پاک روزیوں کو حرام قرار دینے کا مسلمانوں کے ساتھ ایک فریب کریں گے. اللہ کریم نے پہلے ہی فرما دیا. صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ خواہ لباس ہو یا سامان زینت وہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے.
حلال ہے، اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں سب حلال ہیں. جس کے اجزاء حلال ہوں، حلال اجزاء سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے، اس کے اگر پکانے تیار کرنے میں اور کھانے تک پہنچنے میں تمام جتنے بھی مراحل ہیں وہ اگر حلال گزرے ہیں تو وہ سب چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، چاہے کیسی بھی. آٹا حلال ہے نا، میدا حلال ہے، اب اس سے بننے والی مٹھائیاں جتنی قسم کی ہیں سب حلال ہیں، پاکیزہ ہیں. اسی طرح پانی حلال ہے، میٹھا حلال ہے، رنگ حلال ہے. تو اب پاک رنگ، حلال رنگ اور میٹھا اور مختلف چیزیں ڈال کر اگر کسی نے پیپسی بنا لی، کوکا کولا بنا لی، روح افزا بنا لی، جتنی بھی جدید ایسی روزیاں ہیں تو وہ حلال ہے، پاک ہے. اللہ نے کہا حرام کی. اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے تو حرام کا ذکر بیان ہو چکا ہے قرآن میں اور حدیث میں. تو اگر کوئی کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو دلیل دینا اس کا کام ہے، ثبوت لانا اس کا کام ہے کہ حضور نے کہاں فرمایا کہ حرام ہے اور اللہ نے کہاں فرمایا حرام ہے. تو اس سے سید اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ تفسیر خازن سے ہے. تو جو لوگ توشہ 11ویں شریف کو یا میلاد شریف کو یا بزرگوں کی فاتحہ کو، عرس کو، مجالس شہادت کی شیرینی کو یا سبیل کو یا شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہگار ہوتے ہیں. اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت اور دلالت ہے. اس لیے یہ تمام کھانے جائز ہیں اور حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو اسی لیے ایک تو اس کے حوالے سے بات ہوئی. پھر یہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش. اس کا ذکر پچھلی آیات میں ہو چکا، مگر بار بار رب کریم بتا رہا ہے کہ حرام، فواحش، فحش، عریانی، فحاشی، بے حیائی، یہ حرام ہے، اس سے بچو، بار بار کہا جا رہا ہے. اور یہودیوں کی سازش ہے اور کافروں کی سازش ہے، بے دینوں کی سازش ہے، گستاخوں کی سازش ہے کہ مسلمان معاشرہ بے حیا ہو جائے. اس طرح کے اشتہارات ٹی ویوں پہ چلائے جائیں، اس طرح کے اشتہارات میڈیا میں چلائے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمان معاشرہ بے حیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مسلمان معاشرے کے اندر حیا کی صفات اور حیا کی تجلیات سارے معاشرے میں عام فرمائے. فرمایا اسم والاسم، گناہ کے کام حرام ہے. بس جو کام بھی گناہ ہے وہ حرام ہے. اور گناہ کیا ہے؟ ما قلب حق. حدیث شریف میں آتا ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، سمجھ لے ایمان والا تیرا دل ہے تو تجھے کھٹک جائے گی وہ بات جو گناہ ہوگی. قرآن مجید کے دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ الشمس میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کو ہم نے برائی اور اس کی حقیقت، نیکی اور اس کی سعادت بتا دی. والبغی، بغاوت حرام ہے، ناحق بغاوت حرام ہے. اسلامی معاشرے میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. دین کے خلاف بغاوت مت کرو. دین نے جو چیز کہہ دی اس پہ عمل کرو، چاہے تمہیں سخت لگے، چاہے تمہیں نرم لگے، چاہے تمہارے حق میں ہو، چاہے تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہیں اس پر عمل کرتے ہوئے تکلیف ہو یا خوشی ہو. ہر صورت میں دین کے اوپر عمل کرو. بغاوت نہ کرو کہ میں یہ نہیں کرتا یا میں نہیں کر سکتا، نہ، یا میں نہیں کرتی، میں پردہ نہیں کرتی، مجھ سے نہیں ہوتا، میں یہ بات نہیں مانتی، میں نہیں مانتی. یہ باتیں مسلمان عورت سے نہیں سجتی، یہ باتیں مسلمان مرد سے نہیں سجتی. اور فرمایا شرک حرام ہے، شرک نہیں کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. خدا کے ساتھ، خدا کی ذات و صفات میں شرک سے بچو. اور پھر فرمایا بے علم باتیں کرنا، جاہلوں والی باتیں مت کیا کرو. ایسی باتیں مت کرو کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس کا علم ہی نہیں، بلکہ سیکھو، علماء کے پاس جاؤ، فقراء کے پاس جاؤ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، تمہارے پاس
رسول آئیں گے اور رسولوں کا ادب کرنا ہے. یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں تم پر تلاوت کریں گے، تم نے ان کا ادب کرنا ہے. رسولوں کی تعظیم بنی آدم کہہ کر فرمائی. او آدم کی اولاد، رسولوں کا ادب کرو. آدم بھی رسول تھے، تم ان کی اولاد ہو، تو جس کی اولاد ہو، رسول کی اولاد ہو کر رسول کی بے ادبی نہ کرو. گویا ان آیات کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، رسول آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، کتابوں کی تلاوت کریں گے، تم نے ان کا ادب کرنا ہوگا. تو رسولوں کے ادب کی تعلیم دی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ فمن اتقا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ اصلح، اپنے آپ کو سنوارے گا، یعنی رسول کی تابعداری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کچھ غم ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. والذین کذبوا، سن لو، جنہوں نے گستاخی کی رسولوں کی، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کی گستاخی کی، ہماری نشانیاں جھٹلائیں، واستکبروا، اور ان کے مقابل تکبر کیا. ایک طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم عاجزی کرو، انکساری کرو اور تم میری اطاعت کرو، لیکن وہ اطاعت کرنے کے بجائے تکبر کر رہے ہیں. اولئک اصحاب النار، جو رسول کے سامنے تکبر کرے گا وہ دوزخی ہو جائے گا. تو ایک طرف حدیث رسول سنائی جائے اور کوئی کہ میں نہیں مانتا، ایک طرف قرآن کی آیت سنائی جائے، کوئی کہ میں نہیں مانتی، قرآن کی آیت نہیں مانتی، میں حدیث نہیں مانتی، نہیں میں خود سمجھدار ہوں، میں خود پڑھتی ہوں. تو یہ یاد رکھنا نا، یہ طریقہ بغاوت ہے، یہ طریقہ گستاخی ہے، یہ طریقہ تکذیب ہے، یہ طریقہ بے ادبی ہے. اور اس بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں بچانے کا حکم دے رہا ہے کہ بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. اور اس کے بعد اگلی ساری آیات کے اندر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ گستاخ لوگوں کو جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا، جو نبیوں کے گستاخ ہیں، آسمانی وحی کے گستاخ ہیں، کسی رسول کے بھی گستاخ ہیں، کسی نبی کے بھی بے ادب ہیں، نبی کو نہ ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، منکر، ملحد، ان بے دینوں کو جس وقت اٹھا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ پچھلے گستاخوں کے، جہاں پچھلے گستاخ ہوں گے ان گستاخوں کے ساتھ ہی ان کو رکھا جائے گا. تو پچھلے گستاخ اگلے گستاخوں کو دیکھ کر ان پہ لعنت کریں گے، اگلے پچھلوں کو دیکھ کر لعنت کریں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے وہاں پر. تمہارے پر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم گستاخ ہوئے، وہ کہیں گے تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم بے ادبی کرنے لگے. تو بتایا کہ تم نے جو جا کر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، جو نبیوں کا گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائیں، وہ جہنم میں جا کر بھی ایک دوسرے پر لعنت ڈالیں گے. اور اس وقت جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کچھ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو پچھلے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ان پر دگنا عذاب کریں، اور اگلے کہیں گے ان پر پچھلوں پر دگنا عذاب کرو. اللہ فرمائے لکل ضیف، تم دونوں کے لیے جو ہے نا دگنا ہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، دونوں کے لیے دگنا ہے. تم نبیوں سے دور رہے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، توحید سے دور ہوئے، شرک کے قریب ہوئے، کفر کے قریب ہوئے، گستاخی کے قریب ہوئے، تو تمہارے اوپر دگنا ہی عذاب ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی گستاخی سے، بے ادبی سے، شرک سے ہم سب کو بچائے.